بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے پاس اس وقت دو بڑی خبریں ہیں جو کہ قومی سیاست میں ایک ان کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ان کے کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ آپس میں الجھ رہے ہیں۔ شیخ رشید اور شہزاد اکبر کی لڑائی کا آپ کو علم ہی ہے کہ کس طرح سے ہوئی۔ پھر اتحادی جو ہیں وہ بھی اب عمران خان کو اپنی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ایم کیا نے ناراضگی کا اظہار کیا تو عمران خان کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ یعنی عمران خان ویسے تو یہ شو کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہی مین ہیں اور وہ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، کسی سے ڈریں گے نہیں، لیکن اقتدار ایک ایسی چیز ہے بڑے بڑوں کو ناک و چنے چبوا دیتی ہے، اور یہی ہوا، عمران خان کو ایم کے آگے جھکنا پڑا۔ اسی طرح چودھری برادران نے تو عادت ہی بنا لی ہے، وہ تو ہر دوسرے تیسرے مہینے جا میں نہیں بولتا، اس طرح کی حرکت کر کے وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر عمران خان جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم تو یہ ہوا کہ عمران خان کو خود چل کر ان کے گھر جانا پڑا، اور چودھری شجاعت کی خبر لینے کا، طبیعت پوچھنے کے حوالے سے ایک بہانہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ چودھری برادران کو منانا چاہتے تھے، لیکن چودھری برادران پھر بھی نہیں مانے، اور ابھی تک جو ہے وہ ذرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا پھر اسی پھر ناراض ہو جائیں گے۔ وہ اس طرح کی صورتحال ان کی ہے۔ لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی ڈی اے کے اہم رہنما اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے جنرل سیکرٹری محمد علی درانی نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد 1 گھنٹہ کے قریب یہ ملاقات رہی، اور ملاقات کے بعد خیر محمد علی درانی نے جو میڈیا کو سودا بیچا وہ یہ تھا کہ یہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے اور وچلی گل ہونی چاہیے، اور سب جو ان سے سب کا پاکستان ہے، یعنی اچھی اچھی باتیں انہوں نے بتائیں، اور باہر انہوں نے یہ کہا کہ وہ فضل الرحمان سے ملیں گے، مریم سے بھی ملیں گے، اور بلاول سے بھی ملیں گے، تاکہ ملک کا ماحول جو ہے سیاسی وہ خراب نہ ہو اور ٹکراؤ نہ ہو اور استعفوں کی آگ نہ پھیلے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مسلم لیگ فنکشنل کے صدر ہیں ان کا اہم پیغام جو ہے وہ شہباز شریف کو دیا ہے، اور وہ اہم پیغام میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام مسلم لیگز جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں۔ کاف لیگ اس میں شامل ہے، فنکشنل لیگ شامل ہے، اور مسلم لیگ نون تو ہے ہی، اور جس طرح کی جو بھی جے بے ضیا اس طرح کی کافی ساری مسلم لیگیں بنی ہوئی ہیں وہ ساری اکٹھی کر لی جائیں، تو اس کے بعد آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل پیغام ہے، اور اس بارے میں جو میرے ذرائع ہیں وہ اہم ترین بات یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے ان سے ملاقات سے پہلے نواز شریف کو اس بارے میں اعتماد میں لے لیا تھا، اور اعتماد میں کب لیا؟ جب وہ پیشی پر آئے 2 روز قبل، اور انہوں نے وہاں پر اپنے ٹیلی فون ان کی بات کروائی گئی نواز شریف کے ساتھ۔ حال چال پوچھنے کے علاوہ شہباز شریف نے ان کو بتایا کہ محمد علی درانی اس ایجنڈے پر آ رہے ہیں، تو نواز شریف نے ان کو گو ہیڈ دیا کہ آپ ان سے ملاقات تو کریں، باقی بات جو دیکھیں گے کی کرنا ہے، لیکن فی الحال ملاقات کر لیں۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، پی ڈی ایم کی دوسری اہم ترین جماعت جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ جی ڈی اے پیپلز پارٹی کی ایک دکھتی رگ ہے، کیونکہ جی ڈی اے جہاں سے سیٹیں نکالتا ہے وہاں وہ پیپلز پارٹی کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ مثلا فہمیدہ مرزا کی سیٹ جو نکلی جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے، وہ مسلم پیپلز پارٹی کے لیے بڑی ایک تکلیف کی بات ہے، اور اسی طرح وہاں پر جو ان کے پاس سندھ اسمبلی میں 14 سیٹیں ہیں، وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کا کلیم یہ ہے کہ یہ اگر اتحاد قائم نہ ہو تو یہ 14 سیٹیں بھی ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو اگر پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ کے اندر کوئی اس وقت ٹکر دے سکتا ہے یا دی ہے 2018 میں، تو وہ جی ڈی اے نے دی ہے۔ مسلم لیگ نون یہ جانتے بوجھتے ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ دکھتی رگ ہے، اور وہ اس کے ساتھ الائنس میں بیٹھی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے فنکشنل لیگ کے جنرل سیکرٹری سے ملاقات کی ہے، یعنی جی ڈی اے کے اہم رہنما سے ملاقات کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست میں کوئی کسی پر مکمل طور پہ اعتماد نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایکچولی ایک پیغام دیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ پیپلز پارٹی جو درمیان میں سے کبھی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی بات کرتی ہے، مثلا قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا ہم نے دھرنا دینا ہے کہ نہیں دینا، اس طرح کی باتیں جو پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے کی جاتی ہیں، تو مسلم لیگ نون نے ایک ہلکی سی جو ان کو کہتے ہیں نا ٹھبی یعنی کروائی ہے ان کو کہ دھیان کر کاکا ساڈے کول بھی طریقے موجود ہیں۔ تو یہ ملاقات سے ایک پیغام پیپلز پارٹی کو اس طرح کا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے
पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात जिनमें कल से कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, उसमें अपने उम्मीदवारों को गो हेड दे दिया है कि वो कागजात नामजदगी जमा कराएं। इससे पहले ये हो रहा था कि पीपल्स पार्टी बड़ी तनकीद का उसको सामना करना पड़ा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें तलब की थी कि जो उम्मीदवार हिस्सा लेना चाहते हैं वो हमें अप्लाई करें। बड़ा लेदे हुई अब मुस्लिम लीग नून ने भी ये उनको गो हेड दे दिया है और पंजाब के 2 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं। एक सूबाई असम्बली का हलका है PP 51, यहाँ से शौकत चीमा नून लीग के MPA थे जिनकी डेथ हो गई, और दूसरा जो है NA 75, यहाँ से इफ्तिखार हुसैन शाह थे MNA, वो उनकी भी डेथ हो गई। और इन दोनों जगहों पर जो है वो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर अपने उम्मीदवारों को गो हेड दे दिया। इसमें अहम तरीन बात यह है कि मरीम नवाज़ जो है वो अब हावी बाकायदा तौर पर होना शुरू हो गई हैं और पार्टी डिसीजंस के ऊपर, टिकट्स अलाट करने के मामले पर भी। और मरीम नवाज़ ने इन दोनों जगहों पर 2 ख़वातीन को टिकट्स देने का फ़ैसला किया है और ये दोनों ख़वातीन जो हैं वो जो डेथ हो गई जिन अरकान असम्बली की, एक उनकी बीवी है और दूसरी जो है वो इफ्तिखार हुसैन शाह की बेटी है, उन दोनों को दिया। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून में ख़वातीन को जो है ना आगे लाने का सिलसिला वो दिखाई दे रहा है मरीम नवाज़ के आने के बाद। आपको याद होगा मैंने पहले कहा था कि मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने कहा है कि मैं अब देखूँगी शहबाज शरीफ की टीम किस तरह से आगे आती है। तो अब जैसे ही कहीं मतलब चाहे 2 हलकों में टिकट देने का मामला आया तो मरीम नवाज़ ने वहाँ पर ख़वातीन को आगे लाने के लिए बाकायदा ज़ोर दिया और इस वक्त अब सूरत हाल है कि यहाँ पर दोनों ख़वातीन को टिकट्स दिए जा रहे हैं। अगर हम इस सारी सूरत हाल को सम अप करें तो बात कुछ यूँ निकलती है कि PDM जो इस्तीफ़े देने की बात कर रही थी अब वो इलेक्शन लड़ने की तरफ जा रही है। यानी ज़िमनी इंतखाब में भी जिन असम्बली से वो इस्तीफ़े दे रही थी उन्हीं असम्बलियों के वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करेगी और सेनेट के इंतखाबात में भी वो जाएंगे। इस बात का बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी तो ऐलान कर चुकी है, मुस्लिम लीग नून ने भी ये फैसला कर लिया है, लेकिन अनाउंस उन्होंने अभी नहीं किया। और वो भी ज़ाहिर है कि इस किस्म की, क्योंकि ये बात कोई भी पार्टी सियासी जमात कबूल नहीं कर सकती कि वो दूसरे को बिल्कुल फ्री हैंड दे दे, ख़ास तौर पर अपने मुखालिफ को, तो इसलिए वो इंतखाबात में जाएंगे। अब ये एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, विदिन PDM भी एक दूसरे को जो सा वो पर नज़र रखी जा रही है और मुकम्मल तौर पर देखा जा रहा है कि ये जड़ा ना ये ढिड की है, यानी अंदर की बात जानने के लिए मुकम्मल तौर पर निगाह रखी जा रही है। और जो हुकूमत है वो अपनी मुश्किलात का शिकार है और उसको इमरान खान को जो है उसके तहदी जो उनसे है, कोई इधरों ठिबी करांदा है, कोई उधरों कोड़ी मारदा है। तो इमरान खान इस वक्त मतलब दोहरी नहीं बल्कि चौहरी मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और आवाम तंग हैं, अपोजिशन इत्तेहाद बना के बैठी हुई है, तो जिन्हों के सिर ते खान साहब खलोते ने यानी इत्तेहादी, वो भी जो उनसे ना अब अपनी पोजीशनें बदल रहे हैं। इसलिए इमरान खान के लिए भी एक टेंस सूरत हाल है और मुल्क का सियासी माहौल जो है वो इस वक्त एक कशीदगी की आलम में है, वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों तरफ जो उनसे खींचा तानी जारी है। अब देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जीतता कौन है और हारता कौन है। आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ।